ہم عدالتوں کے برسوں چکر لگاتے رہیں اور یہ لوگ جو ہے اپنی مرضی سے اپنا نظام بنا لیں تو یہ نہیں چلے گا. اگر جماعت اسلامی کے میئر کو آنے سے زبردستی روکا گیا تو جماعت اسلامی کے پاس سارے آپشنز موجود ہیں. میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو خلاف واقعہ ہو. میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو صرف ایک سیاسی بڑک ہو, ریٹرک جسے کہتے ہیں. میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں. سیریس بات یہ ہے کہ ہم نے بہت محنت کی ہے, ہم نے بڑی تحریک چلائی ہے, ہم نے عوام سے رابطے کیے ہیں. ہم ایک پارٹی تھے جو الیکشن کرانا چاہتے تھے اور ساری پارٹیاں الیکشن نہیں کرانا چاہتی تھیں. کس طرح سے ہم نے محنت کر کے اور جد و جہد کر کے یہ الیکشن منعقد کروایا ہے. اور جب اس موقع پر الیکشن کمیشن نے اپنا کردار ادا کیا تو ہم میں اتنا حوصلہ موجود ہے کہ تمام تر شکایات کے باوجود ہم نے الیکشن کمیشن کی تعریف کی, تحسین کی. لیکن ہم یہ حق بھی رکھتے ہیں کہ جس مسئلے پر آپ اچھا کام کریں اور ہم آپ کی تعریف کریں تو جہاں آپ گڑبڑ کریں گے تو ہم اس کو ایکسپوز بھی کریں گے. ہم اسی لیے چاہتے تھے کیونکہ اگر ہم الیکشن کمیشن پہ ہی بھروسہ کر لیتے اور فارم 11 نہ لیتے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں تو یہ بالکل ہی کنارے لگا دیتے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کارکنوں کو حوصلہ دیا کہ وہ کھڑے رہے, ڈٹے رہے. میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بعض یونین کونسلیں ایسی ہیں کہ جہاں زبردستی یہ نتیجہ تبدیل کروایا گیا ہے. مثلا گلشن اقبال ٹاؤن میں UC8 ہیں 7, جہاں باقاعدہ یہاں ہوا یہ ہے کہ جتنے نمبر آف ووٹ کاسٹ ہوئے اس سے زیادہ جو ہے وہ جو ہمارے اس کے فائل میں تھے اس سے زیادہ پرچیاں نکل آئیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دھاندلی کی ہے. تو جو آپ نے دھاندلی کی ہے اس کو ہم نے جب روکنے کی کوشش کی, اس پر اسٹینڈ لیا, تو پولیس کے SHO کے ذریعے سے پریزائڈنگ افسر اور ڈبے کو اٹھا کے لے گئے. پریزائڈنگ افسر کو بھی لے گئے اور ڈبے کو بھی لے گئے. یہ نہیں چلے گا. میں مراد علی شاہ صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا تعلق الیکشن کمیشن سے بھی ہے لیکن آپ کی حکومت سے بھی ہے. ہم اس سیٹ کو کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم ایک ایک کر کے سیٹ اپنے نمبر کم کرتے جائیں اور آپ کو دیتے جائیں. تو بھائی آپ جیت جاتے تو ہم آپ کو, جہاں آپ جینوئنلی جیتے ہیں, ہم آپ کا مینڈیٹ تسلیم کرتے ہیں. ہمیں سارے تحفظات ہیں کہ آپ نے بہت کچھ کیا, حکومتی ذرائع استعمال کیے, آخری وقت تک الیکشن والے دن سندھ حکومت کے کروڑوں نہیں اربوں روپے کے اشتہارات چلے پچھلے. ہم اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ چلیں آپ جیت گئے جہاں پر, اور آپ نے اپنے نمبر پورے کر لیے, چلو ٹھیک ہے آپ جیت گئے. میں معلوم ہے یہ پورا الیکشن کا نظام کیسا ہے. اب یہ جو اشتہارات تھے اس پر الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹس بھی دیا, پھر بھی انہوں نے یہ کام کیا. ROs کے تقرر اور نومینیشن کے موقع پر اتنے سارے سوالات موجود تھے, اتنے خطوط ہم نے لکھے, لیکن اس پر ہمیں اس کا رسپانس نہیں ملا. ہم پھر بھی چاہتے تھے کہ الیکشن ہو, اس لیے کہ پروسیس کو آگے بڑھنا چاہیے. ہم نے وہ کڑوا گھونٹ بھی پیا. ہمیں ڈیلیمیٹیشن پہ اعتراضات تھے لیکن ہمارے اعتراضات مان لیے جاتے شاید اگر اس وقت جو ہے وہ حکومت کے اتحادی مزید نہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھتے اور وہ وقت گزار دیتے. لیکن بہرحال اس کے باوجود ہم الیکشن میں گئے. ہمیں ووٹر لسٹوں پر اعتراضات تھے اور وہ 2013 میں بھی تھے, 2018 میں بھی تھے, 2015 میں بھی تھے, اور تمام ضمنی انتخاب جہاں ہم نے تو حصہ نہیں لیا لیکن بہرحال اعتراض تو تھا, اور بلدیاتی انتخاب میں بھی تھے. لیکن ہم اس کے باوجود بھی ہم نے کہا کہ نہیں, پروسیس آگے بڑھنا چاہیے, لوگوں کو حق رائے دہی ملنا چاہیے, ان کا میئر منتخب کرنے کا حق ملنا چاہیے. اتنے کمپرومائزز کرنے کے بعد اور اتنی جو نامینیشن کے وقت لوگوں کے کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے پورے حکومتی حربے استعمال کیے گئے, RO کو استعمال کیا گیا, اس کی نشاندہی ہم کر چکے ہیں. اس سب کے باوجود اگر الیکشن ہو جائے اور لوگ ہمیں رائے دے دیں اور آپ اس رائے کے اوپر اگر شبخون ماریں گے تو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم ناجائز بات نہیں کریں گے, ناجائز کلیم نہیں کریں گے. ہم یہ سمجھیں گے کہ جہاں ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے وہاں ہم برداشت کر لیں گے, اگرچہ کہ یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے. صرف جماعت اسلامی کے ایویڈنس سے کام نہیں چلتا, یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, پریزائڈنگ افسروں کی ذمہ داری ہے, ریٹرننگ آفیسروں کی ذمہ داری ہے کہ اگر کسی پولنگ ایجنٹ کے پاس بھی کوئی رزلٹ نہیں ہو, کوئی پولنگ ایجنٹ بھی نہ بیٹھا ہوا ہو, تب بھی وہ ایمانداری کے ساتھ پولنگ کرائیں. پولنگ ایجنٹ تو ایک اضافی چیز ہوتی ہے جو حالات پر نظر رکھنے کے لیے ہوتی ہے. الیکشن کا عملہ اور الیکشن کا پروسیس اور اس کو شفاف بنانا پولنگ ایجنٹ کا کام نہیں ہوتا. اس کو شفاف بنانا پولنگ آفیسر کا کام ہوتا ہے, پریزائڈنگ افسر کا کام ہوتا ہے, ریٹرننگ افسر کا کام ہوتا ہے, چیف الیکشن کمشنر کی ذمہ داری ہوتی ہے, صوبائی الیکشن کمیشن کا کام ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی
ایک اور کڑوا گھونٹ پیتے ہوئے اگر کہیں پر آپ نے ہمیں دھکا دے دیا, کہیں آپ نے ڈیلے کیا اور کوئی کسی پولنگ اسٹیشن سے فرد نکل آیا اور ہمارے پاس رزلٹ نہیں ہے تو ہم کلیم نہیں کرتے ہیں. ہم نے 2018 میں بھی اپنی کچھ ایسی جیتی ہوئی سیٹیں تھیں, میں خود جہاں پر لڑ رہا تھا 2018 میں, تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم وہاں جیت گئے تھے NA 250 سے, لیکن چونکہ ہمارے پولنگ جو کہ وہ تھے ایجنٹس, ان کو اس وقت نکال دیا گیا تھا اور کاغذ میرے پاس نہیں تھا, تو آپ یقین کریں ہم نے کڑوا گھونٹ پیا اور ہم نے ایک احتجاج تو نوٹ کروایا, لیکن ہم نے کلیم نہیں کیا کورٹوں میں جا کے کہ ہم کیا دھکے کھاتے رہیں گے, 4 سال یہاں پر اس نظام میں لگتے ہیں. لیکن یہ حق تو ہمیں حاصل ہے کہ جہاں پر ہمارے پاس رزلٹ موجود ہو اس رزلٹ کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. اس لیے میں پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی کہتا ہوں اور الیکشن کمیشن سے بھی کہتا ہوں کہ آپ زبردستی کسی کو اس کے حق سے محروم نہ کریں. ایسی جو سیٹیں ہیں آپ بات کرنا چاہتے ہیں, ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, بیٹھ جائیں اور اس مسئلے کو ریزالو کریں. ہم ہر وقت کے احتجاج اور ہر وقت کے دھرنے کوئی شوق سے نہیں کرتے ہیں, اس میں وقت قربانی دینی پڑتی ہے, موسموں کے اثرات ہوتے ہیں. ہمارے پاس الحمدللہ وہ عوام اور وہ کارکنان موجود ہیں جو ان سب کو انگیز کرتے ہیں, لیکن کبھی کوئی کام طریقے سے بھی تو کرنا سیکھ لیں. سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ آخری وقت میں بھی ڈنڈا چلا رہے ہیں اور ڈنڈی چلا رہے ہیں اور جلو پھیر رہے ہیں, یہ نہ کریں پلیز, اور ہمیں ہمارا حق دے دیں اور اس مسئلے کو آئندہ چند گھنٹوں میں ریزالو کر لیں. ظاہر ہے ہمارا مشاورت کا عمل بھی جاری ہے اور میں ابھی ظاہر ہے ہم نے کچھ لوگوں کو کہا کہ اب آپ آرام کریں, اب ذمہ داران کو میں واپس بلاؤں گا اور مشورہ کروں گا کہ اس طرح سے معاملہ نہیں چلے گا. اس سب کے باوجود بھی الحمدللہ جماعت اسلامی شہر میں نمبر 1 پارٹی ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگوں کا جماعت اسلامی پر کتنا بڑا اعتماد ہے. پورے الیکشن کے سسٹم کو دیکھ لیجئے, پورے حکومت کے رویوں کو دیکھ لیجئے, نتائج کے طریقہ کار کو دیکھ لیجئے, اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس سب کو دیکھ لیجئے. اس کے باوجود بھی اگر جماعت اسلامی نمبر 1 پارٹی موجود ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگوں نے جماعت پر کتنا بڑا اعتماد کیا ہے. یہ لوگوں کا اعتماد ہم پر قرض بھی ہے, اور یہ مینڈیٹ جو انہوں نے ہمیں دیا ہے, یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس مینڈیٹ کا تحفظ کریں اور اس کے لیے لڑیں, اور عوام کو بھی چاہیے کہ اس میں ہمارا ساتھ دیں. بس یہی بات مجھے عرض کرنی تھی. ہم انشاءاللہ اپنا میئر بنائیں گے, اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ اگر ٹھیک طریقے سے اس پروسیس کو تو ہو سکتا ہے ہم سادہ اکثریت لے لیں, چونکہ ابھی ریزرو سیٹس باقی ہیں, اور ریزرو سیٹس میں انشاءاللہ تعالی ہم اتنی تعداد حاصل کر لیں گے جس کے نتیجے میں ہم سادہ اکثریت سے بھی میئر بنا سکتے ہیں.